ہم اکثر سوچتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے اور یہی چاند کے قریب ترین جگہ ہے، لیکن یہاں ہمارا خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ دنیا میں ایک ایسا مسٹیریس پوائنٹ بھی ہے جو چاند سے بالکل قریب ترین ہے۔ یہ پوائنٹ ایک ایسی کنٹری میں ہے جہاں کی گریوٹی باقی ممالک کی نسبت کم ہے اور جہاں دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ کیپٹل ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہسٹورک بار کی آج کی اس ویڈیو میں کہ یہ کون سی کنٹری ہے اور یہ پوائنٹ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے اور کس طرح یہ کنٹری چاند کے قریب ترین ہے۔ لیٹس ایکسپلور۔ یہ ہے ایکواڈور۔ ایکواڈور ساؤتھ امریکہ کے ٹاپ ویسٹرن ایکویٹر کے اوپر موجود ہے۔ ایکویٹر ایک ایسی فرضی لائن ہوتی ہے جو ہمارے پلینٹ کو ناردرن اور ساؤدرن ہیمسفیئر میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کنٹری کا نام ایکواڈور رکھا گیا ہے۔ ایکواڈور ایک اسپینش ورڈ ہے جس کا مطلب ایکویٹر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کنٹری چاند کے کیسے قریب ہے۔ ہماری زمین پرفیکٹ اسفیئر نہیں ہے جیسا کہ ہم ویڈیوز اور موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ایک اوبلیٹ سفیرائڈ کی طرح ہے۔ اگر ہم ایک فٹ بال کو دبائیں تو اس کی سائیڈز باہر کی طرف آ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کی شیپ ہماری زمین کی ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں باہر کی جانب نکلے ہوئے ایکویٹر پر یہ کنٹری واقع ہے۔ ایکواڈور میں ماؤنٹ چمرازو ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ایکویٹر پر موجود ہونے کی وجہ سے چاند کے بہت قریب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ہائٹ پر واقع ہے۔ گریوٹی کی کمی کی وجہ سے یہاں پر عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، یہ دیکھنے والے کو حیران کن لگتے ہیں۔ ایکواڈور میں ارتھ کی روٹیشن کی وجہ سے سینٹریفیگل فورس زیادہ بنتی ہے جو فورس آف گریوٹی کو کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سب چیزوں کا وزن اپنے ایکچوئل وزن سے کم ہو جاتا ہے۔ ایکواڈور میں سارا سال دن اور رات کی لینتھ سیم رہتی ہے۔ سورج صبح 6 بجے نکلتا ہے تو شام کو 6 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر واچز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لوگ زیادہ تر سورج کو دیکھ کر ٹائم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ایکواڈور میں اتنی بلندیوں پر رہنے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی زندگی آسان نہیں ہے۔ یہاں آپ کی جلد آسانی سے جل سکتی ہے، جس کی وجہ سورج کی ہیٹ کا زیادہ ہونا بھی ہے اور اسی وجہ سے لوگ یہاں سن سکرین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ آلٹیٹیوڈ ہونے کی وجہ سے یہاں آکسیجن کی کمی بہت ہے، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں اور بیٹریز بھی جلد ختم ہو جاتی ہیں اور گاڑیاں آہستہ چلتی ہیں۔ ایکواڈور میں ایڈوانٹیجز کی بات کی جائے تو یہاں زیادہ آلٹیٹیوڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ملٹیپل کلائمیٹ ہیں، جیسا کہ ایسٹ ایکواڈور میں رین فارسٹ، سینٹرل ایکواڈور میں پروموس اور ویسٹرن ایکواڈور میں گلیشیل پیک شامل ہیں۔ یہاں جانوروں کی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی اور علاقے میں نہیں ملتی۔ ایکواڈور کے ویسٹ میں 600 میل کی دوری پر گلیپاگوس آئی لینڈ موجود ہیں جو اپنے ایکو سسٹم کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ جی تو دوستو، آپ ایکواڈور اور ایکواڈور میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔ شکریہ۔